السلام علیکم۔ آج کچھ دوستوں نے واٹس ایپ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تا حیات نہلی کیسے رہ سکتی ہے۔ تو بات تو ٹھیک ہی سر، لیکن آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ دیکھنا چاہیے کہ جس بندے کو پہلے سزا ہوئی ہے وہ سزا کی بنیاد کیا تھی، اور جن لوگوں نے عدالتوں میں یا اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہوئے اس سزا کے لیے ماحول تیار کیا، ان کو بھی کوئی پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ جنہوں نے عدالت کا ٹائم برباد کیا، ملک کا سرمایہ ضائع کیا، ایسے لوگوں کو انگیج کیا، ایک پورا ماحول بنایا۔ تو یہ ایک جنرلی ہمارا جو پوائنٹ تھا جس میں انہوں نے ریز کیا کہ کچھ جو ریٹنگ ہوتی ہے اس میں پولیس کا اور عدالت کا نام آیا کہ وہ کس گریڈ میں فال کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے بار بار یہ کہا دوستوں سے رائے لے کے کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے کام کرنے کے ایس او پیز ہوتے ہیں کہ وہ اس اسٹینڈرڈ آف پروسیجر کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو اس سے گریوینس ہو تو وہ اس فورم پہ جاتے ہیں اور اس فورم پہ جا کے وہ اپنے آرگومنٹ کرتے ہیں اور دوسرا بھی آرگومنٹ کرتا ہے اور اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم نے وہ ساری چیزیں ڈسکریشن پہ رکھی، کیونکہ ہمیں ایک نیک جاندار اور بڑا خوبصورت سا انسان چاہیے ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ تصور قائم کرنا ہے، اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے کہ وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ عوام کی فلاح بہبود اور کامیابیوں کے لیے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ ہمیشہ ڈسکریمنیشن پیدا کرتے ہیں اور لوگوں میں مسٹرسٹ پیدا کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ یہ اسٹیپ اٹھایا تو اس کو فائدہ یا نقصان کیا ہوگا، یا میرے معذرت کا یا اس کے درمیان کیا ریلیشن ہوگا، یا اس ریلیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیسے دوبارہ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ گورنمنٹ سے یہ کہیں اور مختلف ایجنسی سے جس میں عدالتیں بھی شامل ہیں کہ ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایس او پی کو ایک دفعہ بیٹھ کے اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا رپورٹنگ سسٹم ٹھیک ہے، ہمارا ریکارڈ کیپنگ سسٹم ٹھیک ہے، ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم بہتر ہے، ہمارا اس کا ریکارڈ کیپنگ اور فورینزک ایویڈنس ٹھیک ہیں، ہمارے جو اس سے پہلے ڈپارٹمنٹوں کے ایس او پیز آئیں گے جس میں میرے ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ایک ہیومن مارجن رکھے گئے ہیں، اس کے اوپر ڈیل کرنے کا۔ اسی کے ساتھ ایک پوائنٹ ریز کیا گیا کہ آج کل لرنر لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے، یہ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ بائک چلا رہے ہیں، بچے یہ گاڑی چلا رہے ہیں، ایک حادثہ بھی ہوا تھا جس میں 6 افراد مارے گئے تھے، اس کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ایک بچے کی غلطی کی سزا سارے بچوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ ایک تو ہم نے بار بار یہ کوشش کی کہ آپ کو ریئلائز کریں کہ آپ لرنر لائسنس کی ایج کم کر دیں، جو بچہ میٹرک کر لے اس کو کم از کم آپ الاؤ کریں گے کہ وہ میٹرک کی سند دکھائے اور اپنا لرنر بنوائے، چاہے اس کی ایج کچھ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی ایج کو 18 سال سے 16 سال کی دنیا میں ہوتی ہے یا 15 سال پہ جہاں بھی آپ چاہیں اسے فکس کر دیں۔ تیسری چیز یہ کہ اس کی زندگی برباد نہ کریں۔ سر جب آپ ایف آئی آر کر دیں گے، اس کو تھانے میں بند کر دیں گے، اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ عدالتوں میں جائے گا، اس کے ماں باپ پیسے دیں گے، وہ ضمانتیں کرائیں گے، لائر ہائر کریں گے، اس بندے کی بیل ہوگی، پھر آپ نے اس کو ایک کرمنل ریکارڈ پہ چڑھا دیں گے۔ 10 سال بعد وہ بچہ اپنی اس وائلیشن کی وجہ سے جب کہیں داخلہ لینے جائے گا، جب کہیں اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، جب اسے کچھ گورنمنٹ کو پریزنٹیشن کرنی ہے، جب اس نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے، تو اس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں لکھا جائے گا کہ اس بندے کے اوپر یہ ایف آئی آر ہوئی تھی اور اس کا یہ فیصلہ، جیسے کہ ہمارے یہاں عدالتوں میں کئی سال لٹک جاتے ہیں کیس، تو وہ لٹکا ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں عام آدمی کو پرابلمز ہو۔ دنیا میں اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ کچھ پوائنٹس رکھے جاتے ہیں جیسے لائسنس کے اوپر ہے کہ آپ کے 18 پوائنٹس ہیں تو اس میں سے آپ اس کے 2 پوائنٹ مائنس کر دیں، لیکن وہ اس کے ٹریولنگ اکاؤنٹ، اس کی جاب سرکاری لینے میں، اس کی ایجوکیشن میں اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا حصہ نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طوفان بدتمیزی سے بچائیں اور اس کو کریں۔ پھر اسی طرح کچھ دوستوں نے آج اخبارات کے تراشے ہی بھیجی ہمیں اور یہ کہا کہ داتا دربار سے 500 کے قریب لڑکیاں جو ہیں وہ کچے کے علاقے میں فروخت کر دی، تو وہ بیچاری گھر سے بھاگ کے آ گئی، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہوگا، کسی کی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ آئی ہوگی، بچھڑ گئی ہوگی، تو آپ سوچیں کہ ان کو کیا کیا گیا اور اس ریمیڈی کے لیے اتنے بڑے ایریے سے وہ نکل کے گزر کے کیسے دوسرے ایریے میں پہنچ گئیں اور وہاں سے کیسے ہوئی۔
اور ہائی کورٹ کہہ رہی ہیں کہ اس کو برآمد کیا جائے اور ان کو ریلیف دیا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوٹینشیل آف کرائم کی بات کریں کہ ہماری سوسائٹی میں ہیومن ریلیشن شپ کے درمیان ایرر ہو سکتے ہیں, بٹ وی رسپیکٹ ایوری ون ایکولی, اور ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. ہم کسی کو انجوائے تو کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, اس کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی تکلیف کو شیئر کر سکتے ہیں, یا اس کی تکلیف میں یہ ساری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں, بٹ ہم کسی کی پرسنالٹی کو ڈیمیج یا نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, یا کسی کو الزام میں نہیں لے کے جانا چاہتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو پرائڈ جاب کرنے والا ہے وہ ہے پوٹینشیل آف کرائم کو اسٹاپ کرنا. تو آئیں مل کے پاکستان میں جو کرائم ہونے کی وجہ, کرائم پروموٹ کرنے کی وجہ, اس میں 3 باتیں کی جاتی ہیں عام طور پہ. ایک اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے جو آتے جاتے لوگ ایسے کر لیتے ہیں, اس کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے. ایک کرائم مافیاز کرتے ہیں جو گروپ بن جاتے ہیں, اور ایک پوٹینشیل آف کرائم ہوتا ہے. اگر آپ پوٹینشیل آف کرائم ختم کریں گے تو آہستہ آہستہ باقی کرائم بھی آپ کا ختم ہوتا جائے گا. تھینک یو ویری مچ.